علیشان سونی بھی نہیں 5 فتح حسین 4 قومی اسمبلی میں 2 وہ جاتے ہیں اپنے قانون ان کی کاؤنٹنگ کیا کریں چودھری صاحب ادھر آئیں چودھری صاحب ہماری طرف ادھر ہے وزیر اطلاع ادھر ہیں سیکٹری اطلاع کے سامنے ذرا بیان آپ کا خان صاحب کا فیصلہ ہے خان صاحب کا فیصلہ یہ تو تنویر ریاض کہہ رہے ہیں ہم نے کسی کو نوکر نہیں کیا میں کپڑا تھا پرسوں شام کو جواب کا نام رکھے کہ نہیں خان نامزد سے کہا کہ پارٹی ان کے ووٹ لے کر بنے میں کے پاس کے فلانا لگانا جڑا بن پارٹی ایک پڑے ہمارے 4 ووٹ تین اپوزیشن لگا گیا اپوزیشن کو لگا ہاؤسز نے ایڈجسٹ کرنا پیا 53 to 52 4 ووٹ کاسٹ حسن برائز صاحب سردار تیز صاحب شاہدہ سعید صاحب بات سونی صاحب باقی 48 کاسٹ اور 48 کے بعد میں کرنا کہ نہیں ہوگا ویسے میں بھی دینا نہیں چاہتا تھا میں میرا پوزیشن بنتا ہوتا ہے اب لیڈر کا پوزیشن کون بنے گا کے بی صاحب اللہ تعالیٰ سے نجر لائے شامل ہے پیپلز پارٹی کے بی صاحب جو کیا ہو محسوس کرنا میں پیپلز پارٹی اللہ یہ ٹوٹل 48 ووٹ پول ہوئے ہیں
4 लोग غیر حاضر ہیں اور 48 کے 48 اس کے اوپر ہیں. سارے آئیے کیا کرا تو بہت خدا میں چار ووٹ پی ٹی آئی کے کتنے بڑے پی ٹی آئی کے کتنے بڑے شاہدہ سیرت سومی کے علاوہ تنویر احسن نائر اور ان کو پڑے 29 ان کے مطابق 19 مائنس کریں. ٹوئنٹی نائن میں سے وہ نکالے صدر کے صاحب والے کون تھے؟ وہاں کے سارے اب وہ حکومت کیسے ہے؟ پتا چلے گا. اسپیکر کی آپ کے پاس خبر ہے کون پڑھ رہا وہاں ٹوٹل کتنے ہیں سر؟ آج ہی کریں گے ابھی کریں ابھی نہ کرنا اللہ واسطہ. ٹھیک ہے جی. اب ٹھیک ہے. گھنٹیاں بجائی جائیں 5 منٹ. خبر ساری نہیں دکھنے پڑی مجھے.
अगर तमाम मेंबरान ऐवान पहुंच चुके हैं तो दरवाजे बंद कर दिए जाएं। अब मैं नतीजे का ऐलान करता हूँ। कुल तादाद अरकान कानून साज असम्बली जम्मू व कश्मीर 53, हाजिर अरकान की तादाद 48, डाले गए वोटों की तादाद 48। जनाब चौधरी अनवारुल हक MLA के हक में डाले गए वोटों की तादाद 48। मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद निल। तादाद गैर हाजिर अरकान असम्बली 5। मुंतखब होने वाले वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक। इस तरह मैं चौधरी अनवारुल हक की कामयाबी का ऐलान करता हूँ। मैं जनाब चौधरी अनवारुल हक को आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर का वजीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनकी ज़ेर क़यादत रियासत की तमीर व तरक्की के बेहतरीन दौर का आगाज़ होगा। मकबूजा कश्मीर और बरूने मुल्क कश्मीरी भाइयों के लिए अज़म और हौसले का सबब बनेगा। अब मैं मेंबरान को दावते खिताब देता हूँ। जो ऐवान बोलना चाहें उनको मैं खिताब देता हूँ। जनाब चौधरी रशीद MLA साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या क़य्यूम या रहमान या रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर, आज आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के लिए जनाब अनवारुल हक साहब का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पे मैं जनाब अनवारुल हक साहब को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ साथ मैं ओपोजिशन की तमाम जमातों का अरकान असम्बली को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर जो है ये तारीख आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। और आज इस वक्त इस माहौल को देख के मैं ये समझता हूं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे भाई जो 47 से लेके आज तक अपनी जानों के नजराने आजादी के लिए पेश कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा पैगाम है। और इस पैगाम के साथ साथ मैं ये भी यकीन रखता हूं कि जनाबे वजीर आजम की क़यादत में तहरीक आजादी कश्मीर के लिए भरपूर जदोजहद की जाएगी और इंटरनेशनल लेवल पे जाके मसला कश्मीर को उजागर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारे LOC में बसने वाले लोग हैं वो भी खस्ताहाली और कसम कुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उस पे भी तवज्जो दी जाएगी। और दूसरा हमारी जो जिम्मेदारी आजाद कश्मीर के लोगों की तहवीर और तरक्की है, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जिन हालात में हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान माशी मुश्किलात का शिकार है और इन सारी चीजों को सामने रखते हुए मैं ये समझता हूं कि हमें आजाद कश्मीर में ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। इन हालात में जब पाकिस्तान माशी तौर पे कमजोर होता जा रहा था, इस मौके पे इस किस्म का माहौल पैदा होना कि जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI और दीगर जमातों की अकादी जमातों की हुकूमत है, इस मौके पे मैं ये यकीन रखूंगा कि चूंकि अब ये सारा ईवान आपका वोटर है और आपकी क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हम वफाक से भी ये मुतालबा करेंगे
कि जो पिछले साल भी हमारा बजट इस वक्त तक जो 33% जो है टोटल बजट का 26 बिलियन का मिला है हमें, उसके लिए भी हमें मजीद फंड भी मुहैया किए जाएंगे ताकि ये जो अभी हमारे जनाब कायदे-ए-वान मुंतखब हुए हैं, इनकी क़यादत में हम आजाद कश्मीर की तमीर और तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करते हुए इसमें हम गुड गवर्नेंस का क़याम अमल में ला सकें। और इसमें मुझे ये यकीन है कि जनाब अनवारुल हक साहब के अंदर ये सलाहियतें, भरपूर सलाहियतें मौजूद हैं कि वो सारे सिस्टम को बखूबी जो है ना बेहतर तरीके से इनकी सलाहियतों से सारे अदारे भी और सारे महकमा जात भी इससे फायदा उठाएंगे। और इसके साथ साथ एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि ये हमारा 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ रही, मैं ये बरमला इस चीज का आज़ार करता हूँ कि हम उस तरीके से वो डिलीवरेंस नहीं कर सके जिससे आज हमारे रियासत के लोग हम पे मुतमईन नहीं है। तो इसके लिए हमें नेक जज्बों के साथ, नेक वलवलों के साथ अपने पूरे सिवान को साथ लेके इंशाअल्लाह ताला तमीर और तरक्की का एक नया सफर शुरू करते हुए उस पार मकबूजा कश्मीर के अंदर जहां हम यहाँ इकट्ठे होकर एक पैगाम दे रहे हैं कि आजाद कश्मीर की कौमी क़यादत जो है वो एक पेज पे है तहरीक आजादी कश्मीर के लिए भी और आजाद कश्मीर की तमीर और तरक्की के लिए भी। तो इंशाअल्लाह ताला इस सफर में हम मिलजुल के एक अच्छी फजा के अंदर रहते हुए आजाद कश्मीर के अंदर इन रवायात को कायम रखते हुए कि आज मैं समझता हूं कि सारा आजाद कश्मीर, अब कोई अपोजिशन नहीं है, अब सारा आजाद कश्मीर के सारे लोग इक्तदार के अंदर हैं और जब इक्तदार के अंदर है सारे लोग, फिर हमें उसके मुताबिक मुशावरती अमल को भी सामने रखा होगा और रखना होगा। जनाब स्पीकर हमारे कायदे-ए-वान पे अब बड़ी जिम्मेदारियां भी जिस तरह यहाँ बात भी हो रही थी कि ये सारे की सारी जिम्मेदारियां, लेकिन इनके अंदर ये सलाहियतें मौजूद है अल्लाह के फजलो करम से कि वो सबको साथ लेके और मुशावरती अमल को परवान चढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये यकीन रखते हैं हम कि इंशाअल्लाह ताला ये जो आपकी बार ये हुकूमत का ये जो एक क्या जनाब वजीर आज़म मुंतखब हुए हैं, तो इस पे हम अपने आजाद कश्मीर के लोगों को भी ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपके तमीर तरक्की के सफर को, आपके बाकी मामला को आगे लेके निकलेंगे। जनाब वजीर आज़म, जनाब स्पीकर, इस वक्त हमारे रियासत आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोजगारी का मसला है। बेरोजगारी को नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे जो है हमारे दफातर भरे होते हैं, हम रास्तों में जाते हुए वहां रोकते हैं। हम सब ने मिल बैठ के बेरोजगारी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना है और हमें अपनी जो मेरिट की बहाली करते हुए मेरिट की बुनियाद पे हमें लोगों को रोजगार देना होगा ताकि लोगों के अंदर से एहसास से महरूमी खत्म हो। जब मेरिट में रोजगार मिलेगा तो एहसास से महरूमी खत्म होगा। शहरी का वक्त भी हो गया। एक बार फिर मैं जनाब कायदे-ए-वान को मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ मज़हब अरकान, तमाम अरकान ईवान के अरकान असेंबली को, मज़हब मेंबरान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज इन्होंने बेस कैंप की हुकूमत का, बेस कैंप की जो हम ये कहते हैं ये बेस कैंप की हुकूमत है, इसका बेहतरीन सबूत देते हुए मकबूजा कश्मीर में भी एक पैगाम दिया है और आजाद कश्मीर के अंदर भी एक पैगाम दिया है कि हम तहरीक आजादी कश्मीर और आजाद कश्मीर के लोगों के तमीर और तरक्की के लिए हम एक हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया चौधरी रशीद साहब। अब मैं जनाब मियां वहीद MLA साहब को दावत देता हूँ। जनाब स्पीकर, वक्त के दामन में हरगिज़ गुंजाइश नहीं कि गुफ्तगू को तवालत दी जाए। मैं सबसे पहले आज की इस बाबरकत रात जिसमें हमारे दोस्त, हमारे भाई, एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर चौधरी अनवारुल हक साहब कायदे-ए-वान मुंतखब हुए, मैं उन्हें दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। जनाब स्पीकर, ये इज्जतें, ये रिफतें, ये बुलंदियां, ये सारी मिल जानवे अल्लाह है। हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिस अल्लाह ने हमें इस मुकद्दस ऐवान का रुकन बनाया। जनाब कायदे-ए-वान, आपसे रियासत भर के लोगों की बेपनाह उम्मीदें वाबस्ता हैं। सरहद के उस पार बैठे हुए हमारे मजलूम कश्मीरी जो तहरीक तकमीर पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं,
اس کی نظریں بھی اس ایوان پہ ہیں. اس ایوان کا اپنا ایک تقدس ہے, اس ایوان کی اپنی ایک حرمت ہے, اور آج جس انداز میں اس ایوان کے لوگوں نے ایک بالغ نظری کا سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بہترین فیصلہ کیا, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جناب چودھری انوار الحق کے انتخاب کو ریاست بھر کے لوگوں کی فلاح کا باعث بنائے, خیر کا باعث بنائے. جناب اسپیکر, جناب قائد ایوان پہ بہت بڑا بارے گراں ہے. یہ آج کی اس مبارک شب ہم دعا کرتے ہیں خدا بزرگ برتر سے کہ اللہ کریم ہمارے اس دوست کو, مربی کو, بھائی کو ہمت عطا کرے, توفیق عطا کرے, تاکہ یہ منصب جلیلہ جو حاصل تو ہو گیا لیکن اس کے اپنے تقاضے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جان جوکھوں کا کام ہے, اس خدمت کے عمل میں ہم بطور جماعت, بطور فرد اپنے بھائی کی کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے, تاکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا اس نظام پہ جو بے اعتباریت پیدا ہو چکی ہے وہ اعتماد واپس ہم لوٹا سکیں آزاد کشمیر کے لوگوں کو. وہ صرف اور صرف اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم اپنی گفتگو کو عمل کا روپ نہیں دھار دیتے, جب تک قول و فعل کے تضادات کو ہم ختم نہیں کر دیتے, تب تک آزاد کشمیر کے لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہو پائے گا. ہماری تمام تر دعائیں, نیک تمنائیں اپنے محترم بھائی کے ساتھ ہیں. اللہ کریم ان کو کامیابی اور کامرانی سے امکنار کرے. وما علینا الا البلاغ. جی بہت شکریہ جناب میاں بھائی صاحب. اب میں جناب چودھری محمد یاسین صاحب کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, میں سب سے پہلے آج جناب چودھری انوار الحق صاحب اور چودھری سلط علی کو اس مقدس ایوان کا قائد ایوان منتخب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے فرام دا ویری ڈیپتھ اینڈ فرام دا ویری کور آف مائی ہارٹ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ فیصلہ جو ہے, یہ سارے فیصلے جو ہے وہ آسمانوں پہ ہوتے ہیں, اور آج کی مبارک رات جو ہے اس میں آج یہ منتخب ہوئے ہیں تو یقیناً یہ ریاست کے بہتری کے لیے یہ ایک خوبصورت رات ہے. جناب اسپیکر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 اگست 2019 سے کے بعد جو ہے جس طریقے سے ہندوستان نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا اور وہاں مقبوضہ جموں کشمیر کی جو حیثیت تھی اس کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا, اور تب سے لے کر جو ہے وہاں بسنے والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی زندگی کو جیل بنا دیا گیا ہے. وہاں 42 لاکھ ہندوؤں کو جو ہے وہ فیک ڈومیسائل جاری کر کے وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے ایک پلان بنایا گیا. اور لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں کشمیریوں کو جو آج بھی بھارت کی 9 لاکھ فوج کا نہتے کشمیری جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں, اور انہوں نے وصیت کر رکھی ہوتی ہے کہ جب ہمیں اگر شہید کیا گیا تو ہمیں پاکستان کے قومی پرچم میں, پاکستان جو ہماری منزل ہے, ہمیں پاکستان کے قومی پرچم میں جو ہے وہ دفنایا جائے. تو یہ جو جذبہ حریت ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جس طرح کشمیری عوام جو ہے وہ ہندوستانی جبر اور استعمال کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو انٹرنیشنلائز کرانے کی ضرورت ہے, اسے پولیٹیسائز کرانے کی ضرورت ہے. یقیناً جناب چودھری انوار الحق صاحب نے جس احسن طریقے سے اس کو 2 سال میں جو ہے وہ اس ایوان کو چلایا ہے, یہ ان کی جو قرارداد صلاحیتیں ہیں وہ اس سے نظر آتی ہیں. آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ تعمیر و ترقی کا جو پہیہ ہے وہ 2 سال سے مل کے رک کے پڑا ہے, اور ریاست میں گڈ گورننس تو دور کی بات ہے, دیر واز نو سچ تھنگ ایز گورننس. گورننس نام کی چیز ہی نہیں تھی, اور سارا جو سسٹم تھا وہ جام تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ باصلاحیت لیڈر ہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں سمجھتا ہوں کہ
جو ہوتے ہیں ان میں کوئی بہتری ہوتی ہے تو یقیناً یہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے جو ہے وہ بہتر ثابت ہوں گے. میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں اپنی قیادت سے حکم ملا ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب کا، نئے قائد عوام کا، نئے وزیر اعظم کا جو ہے وہ ہر فورم پہ جو ہے ساتھ دیا جائے، اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انہیں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مکمل جو ہے وہ سپورٹ ملے گی. جی بہت شکریہ جناب چودھری محمد یاسین صاحب. اب میں جناب خواجہ فاروق صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں. جناب اسپیکر، میں اپنی جانب سے اور پورے آج یہ ہوگا پورے ہاؤس کی جانب سے میرے قائد عوام جو آج منتخب ہوئے ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب اسپیکر، میں اس موقع پہ پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے معزز اراکین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج قائد عوام کے انتخاب میں ہمارا ساتھ دیا، بلا مقابلہ ہم نے کامیاب کرایا. اس سے یقیناً جو ہماری خواہش تھی اور جو ہمیشہ اس پچھلے 2 سالوں میں اسی عوام میں ہم ان سے کہتے تھے کہ آئے مل جل کے ہم آزاد کشمیر کے عوام کے لیے، تاریخ آزادی کشمیر کے لیے مل جل کے کام کریں، تو میں اس حوالے سے پھر یہ ساری آزاد کشمیر کی ریاست کی بڑی قیادت یہاں بیٹھی ہے، اس حوالے سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے ان 3 سالوں میں آزاد کشمیر کے عوام کے لیے تعمیر و ترقی کے حوالے سے، تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے ہم بہتر خدمات سے انجام دے سکیں گے. اور میں جناب نو منتخب وزیر اعظم چودھری انوار صاحب آپ کو اس حوالے سے بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم ہیں جو بلا مقابلہ بھی منتخب ہوئے اور اتنی بھاری تعداد میں آپ نے ووٹ لیے. اس لحاظ سے ریکارڈ قائم ہے. اور میں تقریر ختم کرنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 11 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ کے 10 دنوں میں میں نے دن رات کام کیا. دن کو عوامی اور رات کو جو ہے وہ منتخب بلا مقابلہ قائد عوام منتخب کرانے کے حوالے سے کیا تھے. اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں یہ اس ایوان کو یہ ذات اصل ہے کہ انہوں نے آج یہ جو اختتام ہوا پرامن انتقال اقتدار ہوا یہ جمہوریت کا اصل ہے. اور میں جب میرے نئے قائد عوام یہاں پہ آئے تو میں نے یہ سیٹ چھوڑنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں حلف کے بعد. تو میں اس والے سے جناب اسپیکر یہی وہ اصل ہے جس کی وجہ سے جمہوری ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اور میں آج آزاد کشمیر میں جس جمہوریت کے عہدے کو جس طرح ایک تقویت ملی ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہترین ڈیلیور بھی ہم کر سکیں گے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے جو ہماری حکومت کا تاریخ صاحب کا بنیادی مقصد بھی ہے. بہت مہربانی. جی بہت شکریہ خواجہ فاروق صاحب. اب میں جناب دیوان چغتائی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک، بے شک وہی سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. میں جناب اسپیکر آپ کے توسط سے اس ایوان کے سابقہ اسپیکر اور موجودہ قائد ایوان چودھری انوار الحق کو آزاد کشمیر کے اس اعلیٰ عہدہ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر منتخب ہونے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیونکہ سحری کا وقت ہونے والا ہے میں مختصر سی گفتگو کروں گا. یہ ایوان میں جو ماحول پیدا ہوا ہے جس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی ان ساری اور ہماری پاکستان تحریک انصاف ان سب نے مل کے جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب کیا ہے. اب وزیر اعظم صاحب کے اوپر جو ہے وہ بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. میں یہاں پہ اس چیز کا
بالکل برملا جس طرح میرے بھائی فاضل ممبر چودھری شیر صاحب نے کہا، ہم جو اس 1.5-2 سال میں اپنی کوشش تو بہت کی لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے ڈیلیور نہیں کر سکے۔ جناب قائد عوام، یہاں پہ ریاست میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے تحریک آزادی کشمیر، کیونکہ یہ مظفر آباد جو ہے، یہ آزاد کشمیر جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے۔ آپ کیونکہ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک سیاسی بنیادی کارکن ہیں، ہمیں توقع ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے آپ ایک مثبت کردار ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک شعبہ آ جاتا ہے اس گورنمنٹ میں گورننس کا۔ جس چیز میں گورننس میں جو ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، تیسرا ایسا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ فنڈز کی کمی کا جو ہمیشہ سے بہانہ بنایا جاتا ہے، اور آج کل ویسے بھی فنڈز کم ہیں، لیکن گورننس ایک ایسی چیز ہے، پولیس ہے، تھانہ ہے، کچہری ہے، پٹواری ہے، مال ہے، اسپتال ہے، اسکول ہے، اس کے اوپر اگر گورنمنٹ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ صحیح طرح سے توجہ دے تو یہ بغیر کسی پیسے کے خرچ کیے ہوئے یہ گورننس جو ہے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے جس طرح فاضل ممبر خواجہ فاروق صاحب نے فرمایا ہے، اب کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ دونوں آن بورڈ ہیں اور حکومت پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ان دونوں سیاسی جماعتوں پر مشتمل ہے، تو ہمیں توقع بھی ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان حکومت سے مذاکرات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی کوشش ہے اس کا ہمیں بالکل پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت مالی مشکلات سے گزر رہا ہے، لیکن آزاد کشمیر کے خصوصی حالات کے حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ جتنا ان کا تجربہ ہے اور جتنے سینئر لوگ اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے، تو تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو فنڈز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم میسر آئیں گے، اور پچھلے دنوں جو تعمیر و ترقی کا جو پہیہ ہے جو سلو ہو گیا تھا، ہم امید کرتے ہیں کیونکہ اس سے ابھی میرے فاضل ممبر نے کہا تھا کہ بیروزگاری کو دور کرنے کے لیے ایک ہے گورنمنٹ کا سیکٹر جہاں پہ ملازمتیں ہیں، اور دوسرا ہے ڈیولپمنٹ کا سیکٹر، کیونکہ جب یہاں پہ پیسہ آتا ہے تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کو مزدوری ملتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ روزگار کے حوالے سے بھی موقع میسر ہوں گے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیں اب کوشش کرنی پڑے گی کہ حکومت کے جو مسائل ہیں اس کے علاوہ غیر سرکاری طور پہ بھی لوگوں کو جو ہے ٹورزم ہے، ہائیڈل ہے، اس میں جو ہے اپنا جو ہے حکومت کردار ادا کرے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ بے روزگاری دور ہو۔ میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، میں چودھری انوار الحق صاحب آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے، اس پورے ایوان نے آپ کا جو ہے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے، میری یہی آس ہے کہ جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعتماد کیا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور رات کے 2 بجے، وہ کہتے ہیں کہ رات کے اس پیر میں اللہ تعالیٰ بھی پیر عرش پہ آتا ہے، اور جو انسان جو زیرو جو دعا کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود سنتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مبارک وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عہدے پہ فائز کیا ہے، آپ کے اوپر پوری بھاری ذمہ داریاں ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شانہ بشانہ چلیں گے، لیکن بنیادی کردار آپ نے ادا کرنا ہے، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ہمیں امید ہے کہ تحریک آزادی کشمیر تیز ہوگی، آزاد کشمیر میں انصاف ملے گا، میرٹ ہوگی، گڈ گورننس ہوگا، اور آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی بہت شکریہ جناب دیوان چغتائی صاحب۔ اب میں جناب شاہ غلام قادر صاحب صدر PMLN کو دعوت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر آپ کا بہت شکریہ، وقت بہت کم ہے کیونکہ سیلی کا وقت بہت قریب ہے۔ میں سب سے پہلے آج چودھری انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر بلا مقابلہ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ جو تعلق بزرگوں سے چلا تھا اس تعلق کو ابھی تک ہم نبھا رہے ہیں، اور یہ بھی نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید ترقی عطا کرے، ہماری دعا تو ہمیشہ سے یہی ہے۔ جناب اسپیکر، قائد عوام بن جانا کوئی کھینچا تانی ہوتی ہے، کوئی سیاست ہوتی ہے، کوئی ووٹنگ ہوتی ہے، لیکن یہ خوش قسمت نکلے کہ ان کے مقابلے میں آئے گی، یہ خوش قسمت نکلی۔ اور ایک بات کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں
کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم ایل ایز نے چودھری انوار الحق کو بطور آزاد امیدوار ووٹ دیا، بطور پی ٹی آئی کے امیدوار کے ووٹ نہیں دیا، اس کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے اس کی وضاحت قائد عوام کو خود بھی کرنا چاہیے، اس لیے یہ بات بالکل عوام میں صاف اور کلیئر ہونی چاہیے۔ یہ جو لوگ، ورنہ پی ٹی آئی کے صدر صاحب، سابق وزیر اعظم صاحب کا نوٹیفیکیشن میں نے ابھی پڑھ لیا، اگر کسی نے نہیں پڑھا تو وہ الگ بات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج چودھری انوار الحق صاحب کو ہم نے ووٹ دے کر اس لیے کامیاب کروایا کہ اس سے توقع ہے کہ آپ یہ صبح جاگیں گے، دفتر میں آئیں گے، نیند کو کم کریں گے، اپنے مزاج کو ٹھنڈا کریں گے اور اس ریاست کی خدمت کریں گے۔ اور اگر یہ سارے باتوں پہ انہوں نے عمل کیا تو ایک اچھے وزیر اعظم، اچھے منتظم جو ہے یہ ثابت ہوں، اور اگر اس طرح نہ کر سکے تو پھر جو اگلوں کا حشر ہوا وہ ان کا بھی ہوگا۔ تو میری اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ توفیق دے، اس لیے کہ اس رمضان کے مہینے میں اور آخری عشرے میں، یہ شاید کل آخری روزہ بھی ہو، آج ان کو موقع مل رہا ہے، اس ایوان سے منتخب ہوئے ہیں، تو یہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے یہاں بھائی چارے کی فضا کو پروان چڑھانے کے لیے، اور آزاد کشمیر میں جو ایک نفرت کی فضا پچھلے 1 سال سے چل رہی تھی اس کو ختم کر کے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ایک روایت ڈالیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ شاہ غلام قادر صاحب۔ اب میں جناب راجہ فاروق حیدر صاحب، سابقہ وزیر اعظم صاحب کو دعوت خطاب دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو چودھری انوار الحق صاحب کو اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے منصب جلیلہ پر آج یہاں منتخب ہوئے۔ ان کا انتخاب بھی جو اس سے پہلے آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا رہا ہے اس سے اکثر مختلف رہا۔ یہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے، اور اس حوالے سے ہماری پارٹی کے صدر نے ایک وزارت کی یہاں پر کر دی، روشنی ڈالا تھا۔ اللہ کا یہ ضرور گزارش کروں گا سے کہ ایک سیاسی کارکن ہے۔ آزاد کشمیر کی میں مختصر دیتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ ہماری جمہوری تاریخ ہے جو 1970 میں شروع ہوتی ہے۔ 1997 میں کھڑا ہوں، اس کے قیام کے لیے راشٹری مسلح جدوجہد 1950 کی جاری ہے، اور یہ بات میرے لیے قابل فخر ہے کہ میرے والد اس کافی میں شامل تھے جنہوں نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی، گھر سے جرائم بندی بھی برداشت کی، اور اس کے نتیجے میں 1970 میں داد ثلاثہ جس میں ہمارے بڑے اکابری جناب سردار ابراہیم خان صاحب، جناب سردار عبدالدین خان صاحب، جناب پیر خورشید اور بے شمار لاتعداد سیاسی کارکنوں کی ایک کوشش تھی جس پر ہمیں یہ ون مین ون ووٹ پر ہمیں حق ملا۔ ایک خیالات صدارتی انتخاب تھا، اس طرح کا پریزیڈنٹ تھا اور ایک اسمبلی میں ملی۔ آزاد کشمیر میں ریٹ کا حق جو ہے وہ بحال ہوا تھا، پہلی بار آزاد کشمیر میں ایک نظام قائم ہوا۔ پھر دوسرا بینک کا بنیادی مرحلہ جو حکومت تھی، جس نے آزاد کے حاضر میں دوسرا جو ہے وہ تبدیلیاں جو ہے وہ لائیں۔ میں روکو رکھتا ہوں جناب ریاض سے دہلی ترمیم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ یہ اب ایسی چیز ہے جسے ریورس میں لیا جا سکتا ہے۔ لوگ ایسے جن کا خیال ہے کہ شاید یہ
ना, और इसलिए मैं इसलिए परेशान भी था ये जो कुछ दिनों से जो मामला चल रहे थे, तो शायद ये बातें अखबार में भी आई, लोगों ने तबसरे भी की है कि इस हुकूमत को रखने का क्या फ़ायदा है, इस असेंबली को रखने का क्या फ़ायदा है जो ये काम खुद नहीं कर पा रहे, एक अपना लीडर के हाउस में जो है वो मुझसे कर सकते। बस हुआ, हो गया, तो मैं इनसे को रखता हूँ ये, और मैं ये भी समझता हूँ कि अब मुझे नहीं पता कि हुकूमत क्या और अपोजिशन क्या, ये मेरी को समझ से बात कर रहा है। तो मैं मिर्ची ऊपर साहब से कह रहा था कि मेहरबानी आप अपनी कुर्सी मेरे लिए खाली कर दो, मुझे खुशी होगी। मेरे साथ मेरे कुछ और भी अरकान हैं जो इस बात के लिए आमादा हैं कि हम यहीं पर बैठे रहे। तो उसमें ये मेरी गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि अब ये जो ईमान है इसकी कुछ समझ नहीं आ रही है क्या है ये, मैं सच्ची बात में समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को अपोजिशन को, इसलिए कि अपोजिशन का काम होता है वैसे वर्ल्ड जॉब जो है वो हुकूमत के ऊपर निगरानी करती है। तो अब ये नहीं पता कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, लेकिन ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि इमरान साहब एक सियासी कारकुन है, वो इस बात को मद्देनजर रखेंगे। ये तामीर तरक्की होती रहती है जी, क्या तामीर तरक्की, बात यह है कि ये हुकूमत का काम है, इससे पहले भी हुकूमतों ने किया, आइंदा भी होता रहेगा। लेकिन ये है कि एक मैं इनसे जरूर गुजारिश करूँगा कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन फौरी तौर पर आपसे नाफिज की जाए NTS का, इसके बगैर शायद जो है ये बड़ी मुश्किलात होंगी आपके पीछे, कितने लोगों को आप नौकरियां देंगे। ये वक्त की जरूरत है कि इसको ये नाफिज किया जाए, जो असेंबली का कानून है उस पर मिनिमम जो है वो अमल किया जाए, ताकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ये जो बात यह है कि वोटर उम्मीदवार को ब्लैकमेल करता है असेंबली के लिए, और उम्मीदवार वोटर को बेवकूफ बनाता है कि मैं तुझे नौकरी दूंगा, मैं तुझे ये करूंगा, तुझे वो करूंगा। एक बात ये, और दूसरी बात अच्छा हुआ बुरा हुआ जैसे हुआ, मुझे इससे बड़ा इख्तिलाफ भी रहा। ये बुनियादी निज़ाम का भी ये जो इलेक्शन हुआ वो चाहते थे कि उसको बेहतर तरीके से किया जाए, आपका बंदियाँ ठीक होनी चाहिए थी, जो नहीं ठीक हुई। अब यह है कि वो बन गए हैं तो उनके लिए फंड्स का इंतजाम करना, साथ ही साथ ये है कि उनके लिए कुछ इख्तियारात का ये पुराना हो गया, ये ऑर्डिनेंस है, इसमें तरमीम की जरूरत है। इनका ये मेंबर जिला कौंसिल या चेयरमैन यूनियन कौंसिल मेंबर क्या करेंगे, वो जाकर थाने में सिफारिशें करेंगे, पटवारी के पास जाएंगे, महकमा माल के आगे अधिकार बनेंगे, पुलिस के बनेंगे, क्या कर रहे हैं। इस हवाले से बैठकर जो है इसको असल रोल जो है उसको देखने की जरूरत है कि इसको इस फरसूदा जो अभी ये निज़ाम हो चुका है इसको दोबारा बेहतर किया जाए, ताकि जो है ये नुमाइंदे अपने जो उनका लेवल है, जो उनका अपना स्कोप है, उसके अंदर जो है ये आवाम की खिदमत कर सकें। बहरहाल मैं अपनी जानिब से उनको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हम किसी खींचातानी में शरीक नहीं होंगे। लेकिन यह कि गुज़श्ता 2 दफ़ा रमज़ान में ही ये मामला हुए तो हम चाहते हैं कि अगला रमज़ान खैरियत से गुजर जाए। अब यहाँ पर मुनसर है, मैं जो रशीद साहब को उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक सफेद कोई सियासी कारकुन, हमारी कोशिश थी, ख्याल था कि ये मुंतखब हों, बहरहाल ये किस्मत की बात है। तो वो किस्मत की खूबी देखिए, टूटी ताकामंद 2-4 हाथ की जब लबे बाम रह गया, बहरहाल हो जाता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं इसी बात से अपने गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जनाब वो वाली बात है, भूख बहुत लगी है, उनको को ठट्ठाई समझो। इंशाअल्लाह जल्दी ख़त्म करते हैं। अब मैं जनाब सरदार हाजी यकूब साहब, साबका सदर व साबका वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू व कश्मीर को दावत खिताब देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल की अथाह गहराइयों से जनाब अपने अज़ीज़ मोहतरम अनवर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और अल्लाह ताला ने जो फैसला जो इनके नसीब में था, वो मेरा ख्याल है कि कुछ अच्छा काम करने की वजह से और लोगों की दुआओं के साथ ये मौका मिला। अब मुझे यकीन है, एतमाद है कि ये इंशाअल्लाह बहुत तजर्बाकार और जानदार, इकट्ठे भी काम किए, एज ए मिनिस्टर भी ने काम किया और बहुत अच्छा रहा, और एज ए स्पीकर भी बहुत अच्छे रहे।
آج ان پر اخلاقی طور پر بہت بڑی ذمہ داریاں آئی ہیں اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ کامیاب بھی ہوں گے۔ رہا سوال بیس کیمپ کا، تو سارے اور اس میں جتنے ممبران اسمبلی بیٹھے ہیں، میں ان سب کا شکریہ بھی اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ میسج دیا پوری دنیا میں اور خاص کر کے مقبوضہ کشمیر میں، اس لیے کہ ابھی G20 کروانے جا رہا ہے ہندوستان۔ آج اس فلور سے ہم نے سب نے اتفاق گٹھے ہو کر ایک میسج دیا کہ اللہ